سین پروفٹ پری بجٹ ٹرانسمیشن 2026-27 میں ایک بار پھر خوش آمدید. اس سیگمنٹ میں جس شخصیت سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں بجٹ تجاویز کے حوالے سے، ان کا ایک گہرا تعلق ہے ہماری بزنس کمیونٹی سے اور کافی ایکسپیرینسڈ ہیں. بجٹ تجاویز پہ تو ہم بات کریں گے لیکن ان کے بارے میں خاص یہ ہے کہ اب سے کچھ سالوں قبل پہلی بار سنگل ہینڈڈلی ود اے ٹیم آف پیپل گورنمنٹ کو ایک شیڈو بجٹ بھی انہوں نے پیش کیا اور گورنمنٹ نے پھر ان سے رابطہ کیا. سب سے پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ وہ کس طریقے سے تیار کیا اور کن کن مراحل سے وہ گزرے، اور پھر تجاویز پر ہم بات کریں گے. بزنس کمیونٹی بہت اچھے طریقے سے جانتی ہے فارمر پریزیڈنٹ FVCCI عثمان زکریا صاحب. زکریا صاحب السلام علیکم. اینڈ ریئلی آنرڈ میٹنگ یو آفٹر اے لٹل لانگ ٹائم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ تھینک یو، اللہ کا کرم ہے اور آئی ایم ہیپی دیٹ یو ہیو انوائٹیڈ می. اور ویسے میں بہت کم جاتا ہوں، لیکن یہ کہ چونکہ ریان بھائی سے ہمارے تعلق ہیں تو میں نے کہا چلو اپنا چینل کھل رہا ہے فار بزنس پیپل تو وی شوڈ پارٹیسپیٹ اینڈ یو شوڈ بی ہیئر. یس سر. عثمان بھائی، شیڈو بجٹ 2014 اگر میں غلط نہیں ہوں، پہلے تو بات یہاں سے شروع ہوگی. کیسے آئیڈیا آیا، کیسے کیا، پھر حکومت کی طرف سے کس نے رابطہ کیا اور اس پہ کیسے عمل درآمد ہوا؟ دیکھیں یہ ایک بڑی اچھی کہانی ہے. میں جب فیڈریشن کا صدر بنا ہوں تو بجٹ پرپوزل تو پہلے بھی میں کنوینر رہا ہوں 10-15 سال اور میں ہی دیتا رہا تھا. جب میں صدر بنا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یار یہ گورنمنٹ اتنے پیسے خرچ کر کے بناتی ہے بجٹ، وائی ناٹ وی ڈو دا سیم، اور ایک شیڈو بجٹ کیوں نہ گورنمنٹ کو دیا جائے. اچھا، میرا بجٹ کی جو تھیم تھی وہ تھی نو ریفنڈ، نو ریبیٹ، نو ایڈجسٹمنٹ. بڑا فراڈ اسی میں ہے. میں نے گورنمنٹ کو کنونس کرنے کی یہ کوشش کی، اس میں بڑے ایکسپرٹس لیے. میرے زیدی صاحب بھی تھے، میرے تطولہ بھی تھا، قادر محمد بھی تھا، ذیشان مرچنٹ بھی تھا، پتہ نہیں کتنے، ایک لائر بھی دو تھے، 2 پرانے کلیکٹر بھی تھے، 2 پرانے کمشنر بھی انکم ٹیکس کے تھے. بڑی مشکل سے یہ ٹیم بنائی میں نے. اور پھر میں نے یہ پرپوزل دیا. میں نے کہا دیکھیں آپ 12.5% سیل ٹیکس لیتے ہیں اس وقت، 12.5. آپ کی جیب میں میرے حساب سے 3.5-4% آتا ہے، باقی ریفنڈ ریبیٹ میں چلا جاتا ہے. یہ بہت بڑا فراڈ چل رہا ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ انوالو ہیں، گورنمنٹ انوالو ہے، پرائیویٹ انوالو، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ غلط ہے. آپ ایک کام کریں، ہم سے 5% سیل ٹیکس لے لیں اوور آل. ہم آرام سے آپ کو دیں گے بھی اور آپ کو 1.5% زیادہ بھی ملے گا. اور اتنی بڑی کھپ جو ہے ریفنڈ ریبیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ختم ہو جائے گی. تو گورنمنٹ کا ایک ریویو کے صاحب ہمارے لوگ کیا کریں گے؟ بھائی آپ کے لوگوں کے لیے ملک تو برباد نہیں کر سکتے نا، کہیں اور کھپا دیں. اچھا، بڑا اس کو پروجیکٹ کیا گیا. ایک دن ڈائر صاحب نے مجھے رات میں فون کیا، مجھے کہا یار وہ بات سنو، میں چاہتا ہوں تیرے سے ملنا، تو آپ یا کراچی یہ اسلام آباد کیوں نہیں آ جاتے؟ I went to اسلام آباد with my 2 vice presidents. تو وہ انداز بیوروکریسی کا شاید کسی کو برا لگ جائے، میری پادریاں فیکٹ یہ ہے. وہ آئے ایک بیوروکریٹ کہ سر میٹنگ میں. میں نے کہا دیکھیں میرے کو بلایا ہے انہوں نے، اگر بات نہیں کریں گے اور ٹائم لیں گے تو میں نیچے جاؤں گا، ایک پریس کانفرنس کروں گا، چلا جاؤں. اور کیا کر رہا ہے میرے. تھوڑی دیر میں ڈار صاحب آئے، کہنے لگے یار بڑے ضدی بات کرتے ہو. تو یار میں نے تمہارا بجٹ پڑھا اچھا ہے، بڑا شہرت بھی تم نے کما لی ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اچھا. میں نے کہا سر دیکھیں اتنے پیسے آپ خرچ کرتے ہیں تو میں نے سارے وہی فگر رکھے جو آپ کے ہیں. کیا فوج کو دینا ہے، کیا بیوروکریسی کو دینا ہے، کیا ایڈمنسٹریشن، سب میں نے دیا ہے. اس میں کیا لگا اس میں کمیٹی بنا دیتے. میں نے سب کمیٹی تو فراڈ ہوتی ہے، آئی ڈونٹ بلیو ان کمیٹیز. کہہ رہے کہ کمیشن بنا دیتے ہیں. اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ کمیشن بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کمیٹیز ہوتی ہیں. اچھا. تو ایک ٹیکس ریفارم کمیٹی بنا دی گئی، کمیشن.
کمیشن. اچھا اس میں جو تھے اس میں پھر انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے, اس کے بعد اس کا کوئی ڈسکس ہوا ہی نہیں. تو مقصد یہ ہے کہ تھیم میری بہت ٹھیک تھی, آج بھی وہی تھیم ہونی چاہیے. جب آپ اتنا کلیکٹ نہیں کر پاتے اور کلیکٹ کر کے آپ یہ ریفنڈ ریبیٹ اور ایڈجسٹمنٹ میں دے دیتے ہیں تو اتنی بڑی ایکسرسائز کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایک ٹیکس فکس کر دیں جو ایک غریب آدمی, ایک چھوٹا دکاندار, ایسے بھی سب دے سکیں. ٹیکس فار آل. آپ نے آج تک ٹیکس کلچر پیدا نہیں کیا. ٹیکس کلچر پیدا اسی طرح ہوتا ہے کہ انسینٹیو دیے جاتے ہیں. جب انسینٹیو دیے جاتے ہیں تو لوگ آتے ہیں. میں عموماً ایک مثال دیتا ہوں کہ رشیا سے جب برف پڑتی ہے تو پرندے یہاں آ جاتے ہیں. بعض اوقات کچھ مارے بھی جاتے ہیں, شکاریوں کے آتے ہیں, لیکن عموماً یہاں آ جاتے ہیں اور پھر جب ویسے ٹھیک ہوتا ہے تو چلے جاتے ہیں. تو سرمایہ بھی اسی طرح ہے. سرمایہ ماحول کے حساب سے آتا ہے اور ماحول بنانا پڑتا ہے. اور ماحول بنانے کے لیے کلچر پیدا کرنا ہوتا ہے انویسٹمنٹ کا. وہ آپ نہیں کر پا رہے. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کسی طرح سے اپنے ٹارگیٹ پورے کرنے ہیں اور پروگریس کوئی نہیں کرنی. انڈائریکٹ ٹیکسز کی بھرمار ہے. اور ابھی جو حالیہ ایک اقدام لیا ہے جس پہ 2-3 دن پہلے ایک ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, اور سارے کہتے ہیں کہ جی اس کے تھرو جو چھوٹے سرمایہ دار ہیں ان کو ٹیکس اسٹینڈ میں لایا جا رہا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ میں نے ایک کام یہ بھی کیا تھا. اچھا. آئی واز دا چیئرمین آف دا پاکستان پلاسٹک مینوفیکچر ایسوسیشن. آج کل پیٹرن ان چیف ہوں. اچھا. کافی سال چیئرمین رہا. ماشاء میں پراؤڈ کر سکتا ہوں کہ پاکستان کی پلاسٹک انڈسٹری کو آگے بڑھانے میں میرا بڑا حصہ ہے. میں نے فکس ٹیکس کا تصور دیا تھا کہ چونکہ اس زمانے میں ایکسائز لگا کرتی تھی پلاسٹک انڈسٹری پر اور انسپیکٹر گیٹ پہ بیٹھا کرتے تھے اور سیٹ لوگ ٹول پہ بیٹھا کرتے تھے, یہ دکھانے کے لیے کہ کام نہیں ہے اتنا. اس کلچر کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ آپ فکس ٹیکس لے لیں. اس کے بعد کافی انڈسٹریز پہ فکس ٹیکس چلا اور اسی زمانے میں یہ نان ٹریڈیشنل انڈسٹری اٹھی. میں یہ کہتا ہوں آج بھی, جو میں کہہ رہا ہوں یہ پہلے بھی کہتا رہا, نہ سنے ایک دن سننا پڑے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل انڈسٹری آپ کی 5 تھی آپ کے پاس. ٹیکسٹائل تھی آپ کے پاس, لیدر تھی آپ کے پاس, ختم ہو گئی آرٹیفیشل لیدر کے بعد. کارپیٹ آپ کے پاس تھی, ختم ہوئی ٹائل آنے کے بعد. آپ کے پاس سرجیکل انسٹرومنٹ تھی, اب وہ تائیوان بھی آ گیا اور باقی ممالک بھی آ گئے ہیں. مونوپولی آپ کی نہیں رہی تو آپ نان ٹریڈیشنل انڈسٹری پہ جائیں. آپ کے پاس ٹریڈیشنل ایک ٹیکسٹائل ہی رہ گئی ہے, وہ کتنا کر لیں گے آپ ٹیکسٹائل میں؟ تو آپ ایسا کریں کہ نان ٹریڈیشنل انڈسٹری جو ہے آپ پن تک تو بناتے نہیں ہیں. آپ جو امپورٹ پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے ایک بندہ میرے پاس آیا, بولا میرے پاس یہ پیسے ہیں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا جاؤ چائنا سے پیمپر کی انڈسٹری لے آؤ, اور تمہیں 4 آدمی بھی دیں گے جو 36 ہو جائیں گے, $50 پر ڈے لیں گے, وہ چلا کے دیں گے, تم مارکیٹنگ کرو. اس وقت اگر آپ کو یاد ہو تو سارے پیمپر لیڈیز کے بچوں کو امپورٹ ہوتے تھے. Absolutely. آج سب غریب آدمی بھی پیمپر یوز کر رہا ہے اور کم از کم 50 فیکٹریاں ہیں. ایسا ہی. آپ اگر خود بنائیں گے اور بنانے کے بعد آپس میں کمپنیوں کا کمپٹیشن کرائیں گے تو آپ کی امپورٹ آٹومیٹیکلی کم ہو جائے گی. کم ہو جائے گی. آپ کا یہ جو خسارہ ہے یہ کیسے کم ہوگا؟ امپورٹ کو آپ جو دیکھیں, آپ نے غلطی تو کر لی پہلی. آپ نے نیفسا کریکر اور ہائیڈرو کریکر پاکستان میں ایوب خان کے زمانے میں لگنے والا تھا 250 ایکڑ پر کورنگی میں. آئی واز دا ڈائریکٹر ان PIDC ایٹ دیٹ ٹائم. بعد میں پھر انڈسٹریل اسٹیٹ بن گیا. وہ جب تھا اس وقت جب نان ٹریڈیشنل آئٹم کے را میٹیریل پہ 95% ڈیوٹی ہوا کرتی تھی. جب 25% ڈیوٹی ہوئی تو آپ کے لیے وہ انفیزیبل ہو گیا, مہنگا بھی ہو گیا.
تو جب یہ مہنگا ہو گیا تو اب وہ کیمیکل انڈسٹری پہ آپ نہیں جا سکتے, سبجیکٹ ٹو کہ گورنمنٹ خود لگائے, اور پی آئی ڈی سی قسم کا کوئی ادارہ ابھی نہیں ہے. نہیں. اس ادارے کا بڑا کنٹریبیوشن تھا یہ ساری سیمنٹ کی فیکٹریاں آپ کو جو نظر آ رہی ہیں, جاویدان, یہ سب پی آئی ڈی سی نے لگائی تھی. اب کچھ بھی کہیں ایوب خان کو اچھا تھا یا برا تھا, اسے میرا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن انڈسٹریلائزیشن جو 58 to 68 ہوا وہ نہیں ہوا. اس کے بعد نہیں ہوا. اب کافی سارے پلیئرز آ گئے ہیں, چاہے وہ سیمنٹ سیکٹر ہو, ناؤ وی ہیو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایز ویل, جہاں ٹیکسٹائل کے ساتھ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی ہائیسٹ لیبر ہے, پھر ایگریکلچر سیکٹر ہے. ہاؤ ڈو یو سی؟ دیکھیں میری بات سن, ایک تو ہماری ڈائریکشن ہی شروع سے غلط ہو گئی, دو ہماری ڈائریکشنیں غلط ہو گئی. ایک تو ہم ریونیو بیس پہ بجٹ بناتے ہیں, پروڈکشن بیس پہ بجٹ بننا چاہیے. دوسرا ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ سے بجٹ بنواتے ہیں, ہمیں اکنامکس سے بجٹ بنوانا چاہیے جس کا ویژن ہو. لیکن دو اور دو چار کا کھیل نہیں ہے, یہ ویژن کا کھیل ہے. تیسرا آپ جو کہہ رہے ہیں, ہمیں اپنی گروتھ کے حساب سے ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف جانا چاہیے تھا, ہم ریئل اسٹیٹ کی طرف چل نکلے. ٹھیک ہے ہمیں مکانوں کی ضرورت تھی, لیکن دنیا میں پری فیبریکیٹڈ مکانات کر کے لوگوں نے اپنی ضروریات پوری کی ہیں. اور ایک زمانے میں بڑی انڈسٹریز کے ساتھ پوری لیبر کی کالونیاں ہوتی تھی, وہ ان پہ ڈال دیا جاتا تھا. یہ کیا, ہمارے پاس سب کچھ تھا, کہاں چلا گیا مجھے نہیں پتا, بٹ کیسے ہم گیا؟ سنبھال نہیں سکے. بٹ کیسے گیا یہ تو آپ بتا سکتے اس کو مجھے پتا ہے. ہیں. دیکھیں ہمیں سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ہمارے شہر کو, ہمارے ملک کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. ہمارے بلوچستان میں دھماکے کیے گئے, ہمارا سب سے ڈیپسٹ پورٹ دنیا کا جو ہے اس کو برباد کر دیا گیا, اور دبئی نے اپنا جبل علی بنا لیا. اب کس سچویشن میں آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اٹ اے ونڈرفل ٹائم فار دا پاکستان, کہ جہاں 9,000 کنٹینر ایک مہینے میں آ گئے جو سال میں آتے تھے. ٹرانس شپمنٹ کے لیے دنیا کے لیے اس سے اچھے پورٹ نہیں ہے. ان پورٹوں کو ایکسٹینڈ کریں, کراچی پورٹ ہے, پورٹ قاسم ہے, ان کو بڑا کریں. ہاں ہمارے پاس 24 برتھ تھی کیپیٹی کے پاس, ماشاءاللہ 24 ہی ہیں آج بھی. اس کو ایکسٹینڈ کریں, اس پہ پیسے لگائیں دنیا سے لے کر. ہمارے پاس ایک جہاز نہیں ہے. آپ دیکھیں پاکستانی جہاز ہوتے تھے ہمارے پاس 73 میں, جب میں نے امپورٹ کیا تھا اور میں آیا تھا باہر سے. لیز پہ جہاز ملتے ہیں. میں نے وہ دن کیسر شیخ صاحب جب منسٹر تھے 6 مہینے پہلے, تو میں نے کہا تھا, مجھے بلایا تھا, میں نے کہا ایک 50 جہاز لے لیں, ان شپنگ کمپنیوں کی بلیک میلنگ سے کووڈ میں بھی, اور ہم تنگ آ چکے ہیں. آپ اپنے جہاز لے لیں, آپ 10 جہاز کی زندگی 30 سال کی ہوتی ہے, 10-15 سال آپ کو لیز پہ مل جائے گا, آپ بھر دیں اور 15 سال انجوائے کریں, اور اپنے لوگوں کو بھی روپے میں پیمنٹ کرنے دیں. ہم ڈالر میں پیمنٹ کر کے شپنگ کمپنیوں کے بلیک میلنگ کے شکار ہیں. لوگوں کو باہر نکالیں اکنامیکلی. عثمان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اب کے حال میں جیسے ہم نے کہا کہ وی ہیو ٹو capitalize this time. Do we have the tendency, do we have the capacity, do we have the will? آپ دیکھ رہے ہیں کیسے لوگ ہیں. بات صرف اتنی سی ہے کہ پہلے تو مسئلہ ہے کہ کراچی کے باہر میں جاؤں کیسے. کوئی ایسی زمین ہے کہ جہاں پر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بعد میں وہ, ایک تو آپ نے ٹرانسفر بند کر کے 30 سالہ زمینوں کو برباد کر لیا, پھر 30 سالہ کو رینیو کرنے کے لیے سبجیکٹ ہو کہ گورنمنٹ نیڈ اٹ, آپ لے سکتے ہیں ورنہ نہیں لے سکتے, آپ رینیو کرتے. اب 99 نہیں کرتے, فارم 2 آپ نے ایسا نہ ڈیجیٹائز کرتے ہیں نہ کمپیوٹر پہ کرتے ہیں. آپ کوئی بھی زمین لے لیں تو کوئی نہ کوئی آ جائے گا, کوئی کہا میرے باپ کو فلاں بادشاہ نے دی تھی. اب آپ کورٹ میں کیس لڑ رہے ہیں, کتنے سال لڑیں گے آپ؟ اچھا, ویسے ڈیجیٹلائزیشن کی باتیں تو ہو رہی ہیں کہ یہ سارے کا سارا باتیں تو بڑے سالوں سے ہو رہی ہیں, ہاں, کام کون کرے گا, اور کر لیں گے تو پھر قبضہ کیسے کریں گے؟ مطلب جو کام کرنے والے وہی قبضہ کرنے والے. کمپیوٹر بولے گا کہ میرے نام کی ہے, تو کب بولے گا بھائی کمپیوٹر میرے نام سے؟ تو یہ قبضہ جو کر لے گا, میں اس سے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں نہتا آدمی, ہاؤ کین آئی ڈو اٹ؟ تو کراچی کے باہر تو ہمارے لیے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں
بلوچستان میں پہاڑیاں بیچ دی تھی لوگوں نے, کہاں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ریئلسٹک بات کرنی چاہیے, اور گورنمنٹ اگر چاہے اور ہمیں وہ ماحول دے کہ ہم آرام سے انٹیریئر سندھ میں جا سکیں تو وہاں بھی انڈسٹری لگ سکتی ہے. لیکن ہوگا کیسے یہ جو آج ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ کراچی اللہ کرو, کیوں آ رہی ہے؟ تنگ آمد جنگ آمد, ادروائز کیا پرابلم ہے؟ اچھا ہے ہمیں تو 50 کروڑ روپے ایکڑ سائٹ کی جگہ سے بہتر ہے کہ مجھے نوری آباد میں 5 کروڑ روپے ایکڑ مل جائے. ٹھیک ہے. کمنگ بیک ٹو دا پری بجٹ بجٹ ٹائٹل, بجٹ پہ اب آنے والے بجٹ پہ آپ حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گے, کیا ٹیک ہے آپ کا؟ میں صرف چند باتیں کروں گا اس پہ. پلیز. پہلا تو میں یہ ہے کہ جیسے ایوب خان کے زمانے میں تھا 5 سال کی پالیسی آتی تھی, آپ ایک فکس پالیسی اناؤنس کر دیں 10 سال کے لیے انڈسٹریز کے لیے. دوسرا, آپ نان ٹریڈیشنل انڈسٹری کو انسینٹیو دے کر وہ چیز جو پاکستان میں نہیں بنتی ہے اس کو 5-10 سال کا ٹیکس ایگزمپشن دے کر اس کو لگانے دیں. اوکے. تیسرا آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے آپ نے, فردر میں سمجھتا ہوں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہمارا کم کرنے کی ضرورت ہے. کرنٹ پیٹرولیم پرائسز کو دیکھتے ہوئے وہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ ٹائم بھی ہے. اچھا, یہ ایران امریکہ کی کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی 100 سال جنگ چلے گی؟ یہ تو چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ, اچھا, یہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد آپ نے خسارہ کم کرنا ہے, ریونیو جنریشن کرنا ہے, تو آپ کو سسٹم دینا پڑے گا. بس یہ پی ڈی ایل کا سہارا نہیں لینا, وہ سسٹم کو ختم نہیں ہونے دینا. دیکھیں وہاں پر تائیوان, آئی وینٹ ٹو تائیوان, میں نے ان کے منسٹر سے کہا, میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ مسٹر جوزف, میں نے اخبار میں پڑھا ہے آپ کرسیاں مارتے ہیں اسمبلی میں, ایسا کیوں ہے؟ بولا مجھے کہا شام کو اسمبلی چلیں گے. شام کو ہم گئے تو اسمبلی میں لوہے کی کرسیاں لگی ہوئی تھی. تو میں نے کہا پھر آپ کا اتنا بڑا ریزرو کیسے ہے یار؟ کہنے کا دیکھیں ہماری آنے والی پارٹی اور جانے والی پارٹی, ہم بیٹھتے ہیں ساتھ بجٹ سے پہلے, اور جو بجٹ ہم بناتے ہیں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ دوسرا آنے والا کچھ بھی کرے گا اس کو نہیں چھیڑے گا. پالیسی کنسسٹنٹ رہے گی. آپ ایک پالیسی مجھے دی, میں نے پروفٹ کیا 10% اور لکھا اس میں, اگلے سال آپ نے میں نے رو میٹیریل پہ 10% بڑھا کے ٹیکس ڈال دیا, میں تو گھر چلا گیا. واٹ اباؤٹ فکس ٹیکس جو آپ ارلیئر بات کر رہے تھے؟ فکس ٹیکس کا دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ہم نے فکس ٹیکس میں سمجھتا ہوں پلاسٹک میں اور باقی پیپر میں اور کافی انڈسٹریز میں آیا تھا, اور انڈسٹریز میں صرف آیا تھا اور بڑا کامیاب رہا اور کافی انڈسٹریز لگی. اب یہ جنرل کنزیومر پارٹیسپیشن کو دے رہے ہیں چھوٹے ایس ایم ایز کو اور ان کو. اب مجھے نہیں پتا کہ ہاؤ دے اسسٹ کہ ایلفیشن اسٹیٹ کی دکان اور لی مارکیٹ کی دکان میں 25,000 تو نہیں ہو سکتے. بڑی اہم بات ہے. ویسے وہ ول اسیس اٹ. ٹھیک ہو گیا. ہول سیل اور ریٹیلر کا تصور کیسے قائم ہوگا؟ بیریئر آ گیا نا 20 کروڑ سے کم کا بزنس. وہ تو کوئی بھی نہیں بتائے گا 20 کروڑ تو بہت ہے. اصل بات یہی ہے, اصل مسئلہ یہی. پھر تو اس کے لیے آپ کو وہ یا تو آپ کہتے ہیں کہ لیپ ٹاپ بانٹتے پھر رہے ہیں, دکانداروں کو وہ دے دیں کمپیوٹر جیسے دنیا میں ہوتا ہے. اور پھر سیل ٹیکس کب ہوتا ہے؟ جب میں چیز خریدتا ہوں. آپ تو مجھ سے پورٹ پہ ہی لے لیتے ہیں. ڈبل ٹیکسیشن کے بھی ایشوز ہیں. وقت کا مجھے کہا جا رہا ہے کم ہے, کوئکلی کیا آپ کہنا چاہیں گے حکومت وقت کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر ادر دین دیز پوائنٹس, خدا اقتدار میں جو بیٹھے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایک کنٹینیوشن آف پالیسی دیتے ہیں اور اس کی ایشورنس دیتے ہیں بائی اسمبلی اور بائی رول. دوسرا, نان ٹریڈیشنل آئٹم کو یہاں لگنے دیں. تیسرا, یہ قبضے کے لوگوں سے اس صوبے کی جان چھڑائیں اور لوگوں کو انٹیریئر میں جانے دیں, کیونکہ کائٹ اور کورنگی کی جگہیں اب ہمارے گرفت میں نہیں رہی, اور وہ نئی بڑی انڈسٹری لگ سکتی وہاں پر اب
اور وہ فزیبل بھی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اس لیے آپ یہ مہربانیاں کریں اور منیمم ٹیکس پہ جائیں. یہ ایک تصور قائم کر لیں کہ مور سیلز مور پروفٹ. انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ؟ ڈائریکٹ. انڈائریکٹ کو کم کریں. انڈائریکٹ تو کم کریں آپ. ٹھیک ٹھیک ڈائریکٹ ٹیکس پہ جائیں اور منیمم پہ جائیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو یہ لگے کہ ہاں یہ میں دے سکتا ہوں، یار کوئی بات نہیں، مجھے چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو. جب آپ لوگوں کو اعتماد میں لے گئے، اس وقت اعتماد کا بڑا فقدان ہے. کانفیڈنس آج دبئی میں ختم ہو گیا نا، کانفیڈنس. ایبسلیٹلی. اور یہاں شاید گین کرنے کے لیے یہاں بنانے اس کے وقت لیے. بیسٹ ٹائم ہے، ورنہ یہ روپیہ دنیا کے اور ملکوں میں چلا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. منسٹر صاحب آئے تھے فیڈریشن، کہنے لگے 100 بلین 200 بلین چاہیے. ہم نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ آپ ایسا رو دے دیں. اگر کوئی آج لے آئے گا اپنے پیسے اور 6 سال تک FBR اس پہ اپنی ڈیمانڈ کریٹ کر سکتا ہے تو ہوئی رسپانسبل. کل آپ نہ ہوئے تو کون کرے گا؟ اس لیے قانون دیں. وہ شاید دے رہے ہیں اور دینا چاہیے. پیسہ بہت آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. عثمان بھائی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. عثمان زکریا صاحب، فارمر پریزیڈنٹ FVCCI.